السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہاں 2022 میں ٹاپ 10 پاکستانی ڈراموں کی فہرست ہے جنہوں نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ پاکستانی ڈرامہ، ویسے ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستانی ڈرامے مسلسل دنیا بھر کے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں۔ جبکہ پاکستانی ڈراموں کی بات کی جائے تو دنیا بھر کے لوگوں کو کرداروں کے ساتھ ساتھ کہانی میں زیادہ حقیقت پسندی اور ایمانداری نظر آتی ہے، اور یہ ایک واحد وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں تک کہ ہندوستانی سامعین بھی اس طرح کے شوز کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ سال 2022 ہے، تو آئیے اس سال ریلیز ہونے والے ٹاپ 10 بہترین ریٹڈ پاکستانی ڈراموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سال کے بہترین ریٹڈ ڈرامے ہیں۔ نمبر 10، سنگما۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا اور کہانی گیکا کی برائی کے گرد گھومتی ہے جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں غالب ہے۔ اس روایت کے مطابق کوئی بھی مرد گاؤں کی کسی بھی غیر شادی شدہ لڑکی پر اپنے حق کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ سیف حسن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی مرکزی کاسٹ میں حبیبی، ارشد عباسی، عاطف اسلم، اعجاز احمد نیازی، ہانیہ عامر، حسن نعمان اور کبر خان شامل ہیں۔ نمبر 9 پر ہم تم ایک فیملی ڈرامہ ہے جو تفریح سے بھرپور ہے، اور ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ڈرامہ تمام رشتوں کے بارے میں ہے جسے مزاحیہ انداز میں دکھایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر دو غیر فعال خاندانوں کے بارے میں جو پڑوسی کے طور پر ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جبکہ ایک گھر میں 3 بیٹیاں ہیں جو گھر کے کاموں کے علاوہ ہر کام میں مہارت رکھتی ہیں۔ دوسرے کے 2 بڑے بیٹے سرمد اور آدم ہیں جو گھر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی بہن ملی کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان کے اختلافات کی وجہ سے نیہا، رمشا خان نے ادا کیا سے اور آدم، احد رضا میر نے ادا کیا کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ نمبر 8 پر چودھری اینڈ سنس۔ چودھری اینڈ سنس رمضان المبارک کا خصوصی ڈرامہ سیریل تھا جو جیو ٹی وی پر نشر ہوتا تھا اور خاندانی بندھن اور اتحاد کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ مرکزی سٹار کاسٹ میں عمران اشرف، آزا خان، سمی خان اور سہیل احمد شامل ہیں۔ نمبر 7 پر دل آویز۔ پاکستانی ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ دل آویز نامی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے والد کے گھر میں رہنے کے باوجود یتیم جیسا سلوک کرتی ہے اور محبت اور دیکھ بھال سے محروم رہتی ہے۔ اس ڈرامے کی ہدایات مظہر معین نے دی ہیں اور کاسٹ میں کنز ہاشمی، عفان وحید، سیمی راہیل اور کاشف محمود شامل ہیں۔ نمبر 6 پر فراڈ بنیادی طور پر ایک کانمین کی کہانی ہے جسے ایک ایسے گینگ کا حصہ دکھایا گیا ہے جو اب تک کی سب سے بڑی فراڈ کرتا ہے اور بہت سی نوجوان لڑکیوں اور ان کے خاندانوں کی زندگیوں کو مزید تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی کہانی ہے جو لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے امیر ہونے کا بہانہ کرتا ہے۔ جبکہ کاسٹ میں احسن خان، میکال ذوالفقار، صبا قمر، عدنان صمد خان، نعیمہ بٹ اور سہیل مسعود شامل ہیں۔ نمبر 5 پر کسی تیری خدا غازی۔ یہ کہانی بنیادی طور پر ایک زہریلے رشتے کو ظاہر کرتی ہے اور ایک بگڑے ہوئے چھوکرے کی کہانی کی پیروی کرتی ہے جو ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے جس کا کردار سلیم نے ادا کیا تھا۔ لڑکی اس آدمی کو ناپسند کرتی ہے لیکن وہ جواب کے لیے نہیں لے سکتا۔ وہ اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ وہ شخص ایک دن اسے ڈھونڈتا ہے اور اسے اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اس کے انکار پر وہ اس کے خاندان کو نقصان پہنچائے گا۔ بعد میں لڑکی اس سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ دریں اسنا، دانش تیمور اور دورفشان سلیم سیریل میں مرکزی کردار میں ہے۔ نمبر 4 پر حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ مرکزی سٹار کاسٹ میں اشنا شاہ، فیروز خان، دانیہ انور، عمران اسلم اور ہنا رضوی شامل ہیں۔ نمبر 3 پر آئیے مشن خاک۔ یہ ڈرامہ اچھائی اور برائی کی لڑائی کے گرد گھومتا ہے۔
اور ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو بہت جارحانہ ہے اور قسمت پر یقین نہیں رکھتا لیکن انجانے میں ایک انتہائی مذہبی لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ مخالفین اور ان کی جدوجہد کی کہانی۔ جبکہ کاسٹ میں فیروز کھا، ثنا جاوید، اسد صدیقی اور شبیر جان شامل ہیں۔ نمبر 2 پر صنف آہن۔ گنا آہن بنیادی طور پر 6 نڈر، پرجوش اور رائے رکھنے والی خواتین کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے جو یونیفارم والی لیڈی کیڈٹس کے طور پر کنونشن کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر گنا آہن کی کہانی ہے جس کا ڈیلا ترجمہ فولاد کی خواتین کے طور پر کیا گیا ہے، اور سٹار کاسٹ میں شامل ہیں سجل علی، صبا حامد، علی رحمان خان، رمشا خان، ییلی تاشیا کالیاداسا مرکزی کردار میں۔ نمبر 1 پر میرا ہمسفر۔ میرے ہمسفر میں ہانیہ عامر اور فرحان سعید مرکزی کرداروں میں ہیں اور بنیادی طور پر حالہ کے گرد گھومتی ہے جسے اس کے والد نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے والد کے بھائیوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کا سامنا، اور بعد میں حالہ اور اس کے کزن حمزہ کی محبت کی کہانی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ خاتون لیڈ کے سفر کو بہت خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے۔ نیز میرے ہم سفر میں شادی کے بعد کی محبت کے پہلو کو میٹھے لیکن چھونے والے انداز میں دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے نے ناظرین کی طرف سے زیادہ محبت کو کم کیا ہے۔ ساؤنڈ ٹریک اداکاروں اور مرد لیڈ کے درمیان کیمسٹری میں رہے۔ شائقین اس پاکستانی ڈرامے کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔